قسطنطنیہ کا زوال جو 1453 میں ہوا ایک ایسی جنگ تھی جو نہ صرف یورپ اور ایشیا کا مقامی لینڈسکیپ تبدیل کر گئی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ وہ وقت تھا جب بیزنٹائن امپائر جو ہزاروں سالوں سے اپنی جگہ بنا چکی تھی سلطان محمد کی لیڈ میں آٹومن فوج کے ہاتھوں گر گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک شہر کا زوال تھا بلکہ درمیانی دور کا اختتام اور نئے دور کا آغاز بھی تھا۔ قسطنطنیہ جو بیزنٹائن امپائر کا مرکز تھا، 330 AD میں رومن شہنشاہ کانسٹنٹین نے اس شہر کو اپنے امپائر کا مرکز بنایا تھا۔ یہ شہر ایک روشن مرکز تھا جو کرسچن دنیا کا ریلیجیس اور سیاسی قلعہ تھا۔ اس شہر کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت ہی اہم تھی کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا۔ آیا صوفیہ جو اس شہر کا سب سے بڑا اور فیمس یادگار تھا، بیزنٹین آرٹ کا شاہکار تھا، لیکن 1450 تک بیزنٹائن امپائر صرف قسطنطنیہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ پورا امپائر اب ترک سلطنت کے قریب تھا۔ روم اور بیزنٹین فورسز کمزور ہو گئی تھیں اور شہر کے غریب لوگ کئی دنوں تک بھوکے رہ جاتے تھے۔ دوسری طرف آٹومن امپائر اپنے شاندار عروج پر تھا۔ سلطان محمد جو اب محمد دی کانکر کے نام سے پہچانا جاتا تھا، ایک جوشیلا اور باہمت حکمران تھا۔ اس کا سپنا تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے اور وہ پوری مسلم دنیا کا مرکزی شہر بنے۔ سلطان محمد کا مشن صرف ایک شہر کا قلعہ فتح کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی سلطنت کو سیاسی اور مذہبی طور پر مزید مضبوط کرنا تھا۔ محمد کو یہ بخوبی احساس تھا کہ قسطنطنیہ کا گرنا مسلم امپائر کے لیے ایک عظیم فتح بنے گی۔ جب محمد نے 1444 میں سلطان کا رتبہ حاصل کیا، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں یہ ایک خواب تھا، قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ قسطنطنیہ ایک شہر تھا جو بہت مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا تھا اور بیزنٹین امپائر کے ماہر انجینئرز نے ان دیواروں کو بنایا تھا تاکہ کسی بھی حملے کو روکا جا سکے۔ محمد کو معلوم تھا کہ ایک عام فوجی یہ دیواریں نہیں توڑ سکتا۔ محمد نے نئی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ اوربن کا توپ جو دنیا کی سب سے بڑی اور پاورفل ویپن تھا، اس کی مدد سے شہر کی دیواروں کو توڑنے کا ارادہ رکھا۔ سلطان محمد نے اپنی جنگ کی اسٹریٹجی بہت ہی سوچ سمجھ کر بنائی تھی۔ سب سے پہلے اس نے بوسفورس اسٹریٹ پر ایک نیا قلعہ بنایا، رومالی حصاری، تاکہ بیزنٹین فوج کو بلیک سی سے مدد نہ مل سکے۔ محمد کا مقصد تھا کہ بیزنٹین کو ہر طرف سے گھیرا جائے اور ہر قسم کی مدد کا راستہ بند کر دیا جائے۔ 1453 کے آغاز میں محمد نے اپنی فوج جمع کرنا شروع کی۔ اس کی فوج میں 80,000 سے زیادہ سپاہی تھے، جن میں مہارتی انداز، خاص سپاہی اور بھاری توپیں شامل تھیں۔ محمد نے قسطنطنیہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور بیزنٹین امپائر کے اندر اپنے جاسوس اور ایجنٹس بھیجے تاکہ ان کی کمزوری کو سمجھ سکے۔ جب سب کچھ طے ہو گیا، محمد نے اپنی فوج کو ایک ہی وقت چاروں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بیزنٹین شہنشاہ کانسٹنٹین نے جب محمد کی آرمی کو اپنے شہر کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے اپنے ایڈوائزر کو بلایا۔ کانسٹنٹین کو معلوم تھا کہ اس کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں اور جو فوجیں اس کے پاس تھیں وہ آٹومن امپائر کے مقابلے میں کچھ نہیں تھیں۔ اس کے پاس صرف 7,000 سے زیادہ لوگ تھے جو شہر کی حفاظت کر رہے تھے۔ کانسٹنٹین کو پتا تھا کہ یہ جنگ جیتنے کے چانسز کم ہیں، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کانسٹنٹائن نے یورپ کے دوسرے منارک سے مدد کی اپیل کی، مگر اس کی آواز پوری طرح سے نفرت اور مخالفت میں ڈوب گئی۔ روم اور وینس نے مدد کا وعدہ کیا، لیکن وہ بھی اس وقت نہیں پہنچ سکے جب ضرورت تھی۔ کانسٹنٹین نے شہر کے اندر مسجد اور چرچز میں لوگوں کو دعا کرنے کے لیے بلایا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ وقت کم تھا اور موت کا سایہ شہر پر منڈلا رہا تھا۔